بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، میں ہوں شکیل شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹار پاکستان نیوز۔ ویورز، فلسطین کا معاملہ وہ معاملہ ہے جس پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ فلسطین پکار رہا ہے مسلمانوں جاگ جاؤ، اب وقت شہادت ہے آیا۔ کیا آپ سب اس انتظار میں کہ پورا مغرب پورے فلسطین کو قبرستان بنا دے؟ یہودی کتے اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جائیں، خدا نہ کرے ان کے قدم مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں چلے جائیں، تو تب کیا جواب دو گے اپنے رب کو اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی آپ امت ہو؟ کیا منہ دکھاؤ گے آخری دن جا کے اپنے رب کے دربار میں؟ کیا چہرہ لے کے جاؤ گے وہاں پہ؟ کیا آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ظلم کے خلاف ڈٹ جاؤ؟ کیا وہاں جا کے بتاؤ گے کہ آپ اپنے اس دین اسلام اور مقدس مقامات کی حفاظت نہیں کر سکے؟ وہ دین اسلام جس نے آپ کو سیدھے راستے پر چلنا سکھایا، اور وہ مسجد اقصیٰ، وہ قبلہ اول جس کی طرف کبھی آپ سب کے جذبات ابھرتے تھے، اور آج آپ مسلمانوں آپ کے جذبات کہاں گئے؟ خدا کی قسم جذباتی نہیں ہوئی، یہ مسلمان ہونے کے ناطے میرے اندر کی آواز ہے، جو 40 مسلمان ممالک کی جو اسلامی فوج بنی ہوئی ہے، اس کے لیے، دنیا کے تمام مسلمان سربراہان کے لیے، یہ اکیلا لبنان اور ترکی کا مسئلہ نہیں ہے کہ لبنان اور ترکی وہاں پر جنگ لڑیں، اور ترکی کے صدر طیب اردگان ہر روز ہر لمحہ آپ اسلامی سربراہان کو کال کریں اور آپ کے جذبات کو جگائیں، مگر آپ لوگوں کے جذبات نہ جاگیں۔ یہ معاملہ صرف اور صرف وہاں کے رہنے والے فلسطین کے حماس کے لوگوں کا نہیں ہے، مسلمانوں، یہ معاملہ پوری امت مسلمہ کا ہے۔ کبھی آپ نے اسرائیل کا ترانہ سنا ہے؟ اس کا ترجمہ پڑھا ہے؟ وہ اپنے ترجمے میں مسلمان ممالک کو اور مسلمان شہروں فتح کرنے کے بارے میں لکھتا ہے، اور وہ اس کا ترجمہ کریں، آپ کو پتہ چلے کہ اسرائیل کا ترانہ ہے کیا۔ خدا کے لیے سوچئے، اور اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جن مسلمان ممالک نے اسرائیل کو مانا ہوا ہے، جب ان کا ترانہ وہاں پہ بجتا ہے، ان بیگارتوں کا ترانہ سنایا جاتا، تو آپ کیسے سر نیچے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے میں بغداد کو بھی فتح کروں گا، میں مکے بھی جاؤں گا۔ یہ کیا ہے؟ کب؟ اور اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، روز آخرت دینا پڑے گا، روز آخرت آپ اس کے جواب دے ہوں گے۔ طیب اردگان کا بیان کہ میں مسجد اقصیٰ کے خلاف بڑھتے ہوئے قدموں کے آگے کھڑا ہوں، میں ڈٹ جاؤں گا، چاہے ساری دنیا اس کے خلاف نہ کھڑی ہو، میں اس کے خلاف ڈٹ جاؤں گا۔ انہوں نے اپنے جو پارٹی ہے، جو حکومتی پارٹی ہے، جن کی حکومت ترقی میں، ان سے ویڈیو لنک کال کی اور ان سے مذاکرات کیے اور ان کو بتایا کہ اس وقت اسرائیل کیا کیا کر رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایک لیڈر، وہ صبح سے لے کے شام تک نہ دوسرے ممالک کو کال کرتا ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ طیب اردگان نے عمران خان صاحب کو بھی کال کی کل، انہوں نے کہا کہ خان صاحب اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں تو پوری دنیا کے جو کافر ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کی طرف کھڑے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ کھڑے ہونا تو دور کی بات ہے، میلی نظر سے بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو آپ کی آرمی دنیا کی 5ویں بڑی آرمی ہے، خدا کے لیے آئیں مل کر اس کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ تو میرے کپتان جناب محترم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنی آرمی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ اب دیکھیں، آج اسلامی کونسل کا بھی اجلاس ہے، اور ادھر سلامتی کونسل کا اجلاس ہے، اور ادھر مسلمان ICO کا بھی اجلاس ہے۔ دیکھیں یہ کیا رنگ چلاتے ہیں۔ یہ اجلاس صرف اور صرف کاروائی ہے، محض کاروائی ہے۔ ویورز، اس اجلاس میں ہونا مانا کچھ نہیں ہے، بعد میں پریس کانفرنس جناب وزراء خارجہ کھڑے ہو جائیں گے ڈوٹ ڈائس لے کے اور یہ مذمتی بیان دے دیں گے، اور انہوں نے کرنا بھی کیا ہے۔ میں اپنے عرب ممالک جو عربی بھائی ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن ہو گئے ہیں کتے مودی نے آپ کے خلاف میڈیا پہ پروپیگنڈا چلایا ہوا ہے، جس میں آپ کو وہ دہشت گرد قرار دے رہے ہیں۔ کیا اب بھی آپ کو ہوش نہیں ہے؟ کیا اب بھی آپ اس چیز پر اندر جذبات نہیں جاگے کہ وہ آپ کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، اور آپ انڈیا کو جناب آکسیجن دے رہے ہیں، اور جناب کیا کہتے ہیں اسے، اس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اور وہاں جا کے آپ جو کچھ کرتے ہیں پوری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ شرم کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے۔ ادھر یروشلم میں اسرائیلی فوج نے
کربلا برپا کی ہوئی ہے۔ غزہ میں بین الاقوامی میڈیا کے دفاتر کو نشانہ بنانا، پورے کے پورے پلازے کو زمین بوس کرنا، صرف الجزیرہ اور ایم پی کا دفتر بھی اس میں شامل ہے۔ اسرائیلی اپنی جنگی جرائم جاری رکھے ہوئے ہیں اور ان کا صرف مقصد یہی ہے کہ الجزیرہ کو ختم کیا جائے اور وہاں پر وہ مسلمانوں کی نمائندگی نہ کرے اور اصل حقائق کو دنیا سے نہ بتائے۔ ناظرین، اس وقت جو اسرائیل کی فلسطین کے خلاف بربریت جاری ہے، آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ لبنان کا جو بارڈر ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے اور صورتحال انتہائی کشیدہ ہے۔ اس وقت اسرائیل اپنے اتحادیوں کو فون کر رہا ہے، امریکہ کو، فرانس کو، برطانیہ کو اور بغیرت انڈیا کو، کہ وہ اس کی مدد کرے، اور اندر کھاتے وہ اس کی مدد بھی کر رہے ہیں، بلکہ اندر کھاتے کا جو بائیڈن نے سیدھے سیدھے لفظوں میں پوری دنیا کے سامنے اسرائیلی صدر بغیرت نتن کو کہا ہے کہ تم اپنے دفاع پہ کہ قائم رہو، یعنی اس کو شہ دی ہے۔ ایک ہفتے سے جاری اسرائیلی بربریت، اب تک شہید مسلمانوں کی تعداد 148 ہے، جس میں 48 بچے اور 23 عورتیں ہیں۔ کیا وہ بچے دہشت گرد ہیں؟ کیا وہ عورتیں، کیا وہ مائیں، کیا وہ بہنیں جو وہاں پہ مر رہی ہیں وہ دہشت گرد ہیں؟ اور دوسرا، اس نے کل دھمکی دے دی کہ میں جناب فلسطین غزہ کی بجلی بند کر دوں گا۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ کی پٹی میں بجلی گھر 180 میگا واٹ ناظرین بجلی پیدا کرتا ہے اور اسرائیلی کمپنی ان کو 22 واٹ بجلی فراہم کرتی ہے۔ اب اسرائیلی فوج کی غزہ پٹی میں جاری بمباری سے اسرائیل کے 8 جو ہے نا وہ بجلی مرکز سی جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں اور جس کے بند ہونے سے 400 میگا واٹ بجلی جو ہے فراہمی وہ رک گئی ہے۔ اب صرف اور صرف اس کتے کا یہ بیان کہ میں بجلی بند کر دوں گا، صرف یہی ہے کہ دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے، دنیا کو، مسلمانوں کو اس نظروں سے اوجھل کر کے وہ اندر جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرے۔ خدا کے لیے ان ویڈیوز کو دیکھیے۔ ناظرین اکرام، کشمیر ہو یا فلسطین، جن کا قتل عام ہو رہا ہے، کوئی گھر اور کوئی مسجد نہیں، یہاں تک کہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبلہ اول پر چڑھ دوڑنے والے بغیرت جو نمازیوں کے اوپر چڑھ دوڑے اور نماز پڑھتے ہوئے لوگوں پر فائرنگ کر دی۔ فلسطین جو مسلم دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے، وہ مسلم امہ سے مدد مانگ رہا ہے، وہ ایٹمی پاور پاکستان کی فوج اور ترکی کی فوج اور دوسرے ممالک سے امید لگائے بیٹھا ہے۔ ان مظلوموں کی مدد کی جائے اور ان کو ان ظالموں سے بچایا جائے۔ ناظرین، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو اسلامی فوج ریٹائرڈ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ کدھر ہے۔ اگر خدا کے لیے آپ کو کبھی پتہ چلے تو مجھے ضرور بتائیے کہ یہ فوج کہاں پہ ہے اور کیا کام کر رہی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے اس کا۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ اگر یہی جنگ امریکہ کی ہوتی، امریکہ کے مسائل ہوتے، تو جناب پوری دنیا کے 50 اسلامی ملک اس میں کود پڑتے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں افغانستان میں جناب یہ اپنے فوجی بھیج رہے ہیں مسلمان ممالک؟ کیا عراق کا سین آپ کے سامنے نہیں ہے؟ اور بھائی مسلمانوں نے جو 50 ممالک ہیں، انہوں نے جو اپنی 20-25 ممالک نے فوج بنائی ہے جنرل راحیل شریف کی قیادت میں، وہ کس مقصد کے لیے بنائی ہے؟ وہ گوروں کو حفاظتیں دینے کے لیے بنائی ہے۔ اور بھائی آپ کہتے ہو کہ جی ہم خانہ کعبہ کی حفاظت کرتے ہو، خدا کے بندو، خانہ کعبہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے خانہ کعبہ کی حفاظت تو اللہ تعالیٰ کی ذات کر رہی ہے۔ آپ سے تو ان کی حفاظت نہیں ہو رہی جن کو آپ نے پیدا کیا ہے۔ ایک عیسائی کو، ایک کافر کو، کسی مسلمان ملک میں کچھ ہو جائے تو پوری برطانیہ، یورپی یونین، امریکہ، ادھر ادھر جتنے کتے سب کٹھے ہو جاتے ہیں اور اس ملک کے اوپر پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تو نہتے مسلمان عورتیں، مرد، بچے چھوٹے چھوٹے وہ مر رہے ہیں، یہ بغیرت اسرائیل ان کو مار رہا ہے، ساری رات بمباری ہو رہی ہے، رہائشی علاقوں میں وہ جان بوجھ کے حملے کر رہا ہے۔ تو کیا آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ کیا فائدہ ایسی اسلامی فوج بنانے کا؟ خدا کی قسم میں تو دل سے کہہ رہا ہوں ایسی فوج کو چھوڑے، ان کو کپڑے کی دکانیں بنا دیں اگر یہ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب آپ بھی کچھ سوچئے، یہ آج جو اسلامی سربراہی کانفرنس ہو رہی ہے اس میں آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔
آنا ہے آپ نے ڈائس پہ بیٹھنا اور بیان دینا ہے مذمتی اور فارغ. میں آپ کو پچھلے بھی دنوں اپنے ویلاگز میں کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب ہم پاکستانی ہیں, خدا کی قسم ہمیں اجازت دیجیے, ایک اشارہ دیجیے, ہمیں فلسطین پہنچائیے. ہم جا کے وہاں پہ 22 کروڑ عوام لڑتے ہیں. ہم اس کتے نتنیاہو کو بتاتے ہیں, اسرائیل کو بتاتے ہیں کہ ہم ہے کیا چیز, مسلمانوں کے اندر جذبہ کیا ہے. ہم اس نبی کی امت ہے جس کے آگے دنیا جھک گئی. کیا ہم یہ منہ لے کے جائیں گے وہاں پہ کہ جی ہم اپنے دین کا حفاظت نہیں کر سکے؟ ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کے اپنے گھروں میں عید کی خوشیاں منا رہے ہیں. اگر خان صاحب ہم چاہیں, آپ کو چاہیے کہ جتنے بھی اسلامی سربراہ ان کو کالز کریں اور ان کو کہیں کہ چلیں. میں آپ کو پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر صرف پاکستان اور ترکی, ایران, یہ اسرائیل کے لیے کافی ہے, ایک دھمکی خان صاحب آپ کی, اور پوری دنیا میں طیب اردگان کی جگہ آپ ہیرو ہوں گے. اسرائیل کو ایک دھمکی لگا دے کہ اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر میرے کنٹرول میں نہ میری عوام ہے اور نہ میری فوج ہے. پھر میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں یہ کتا بے غیرت اسرائیلی سربراہ کیسے نہیں دم دبا کے اپنی ماں کی گود میں چھپتا. تو خدا کے لیے میری تمام اسلامی سربراہ سے گزارش ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائی کو خیال کریں. یہ جہاد ہے. آپ نے کل کو اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے. آپ لوگوں کے پاس کیا اسلحہ نہیں ہے؟ آپ لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے؟ آپ لوگوں کی فوج نہیں ہے؟ سب کچھ ہے, لیکن آپ لوگوں کے اندر غیرت ختم ہو گئی ہے. میں یہ جذباتی نہیں ہو رہا, میں سیدھے سیدھے لفظوں میں آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ بے حس ہو چکے ہیں. آپ کو صرف اپنے مفادات ہے کہ ہائے ہم نے اگر یہ کام کیا تو کل تو ہمیں یورپ میں کوئی نہیں جانے دے گا. وہ بھاڑ میں جاتا ہے یار یورپ. آپ اپنے دین کے بارے میں سوچیں. تو خدا کے لیے میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دین اور مسلمان بہن بھائیوں کے بارے میں سوچیں اور کوئی بہت بڑا قدم اٹھائیں اور اسے اسرائیل کتے کو بتائیں جو پچھلے کافی عرصے سے فلسطینی مسلمانوں پر اور حماس پر اور کبھی لبنان پر کبھی شام پر اپنا روب جما رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے.